أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحكم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته قد محدود ولا نقص موجود ولا وقت معدود ولا عدد مقدور وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد الصخور ميدان أرضه أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو الخلاص له نفي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة ومن وصف الله سبحانه فقد كرمه ومن كرمه فقد صناه ومن صناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد عده ومن عده فقد عده. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وقادر المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الخلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرض وحجة الله على الخلق العدل المشتهر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة باقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وحاسب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لا تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. صلوات الله دعا ہے پروردگار عالم کے بانیان کا یہ تمام پر چکراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلا آیا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم لاکھ دعاؤں کے ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات کو زیارت امیر نصیب فرمائے. قیامت کا دن ہو شفاعت شفیر نصیب فرمائے. محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرمائے. ہمارے آخری وارث حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے. امام کے انوار و انصار میں شامل فرمائے. اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچا. سہارا درود کریں مل کے بلند آواز سے اجازت ہے سالانہ مجلس اعزاز بسلسلہ شہادت شریکت الحسین فاتح الشام زینت باپ شہزادی زینب بنت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام منعقد ہے اور سرنامہ کلام میں کتاب خدا کی قائم وفی ہدایت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. سورہ مبارک ہے حجرات قرآن کریم کا 49واں سورہ ہے ترتیب تلاوت کے حساب سے اور اس کی آیت کا نشان ہے 14. 49 نمبر کا سورہ ہے 14 نمبر کی آیت ہے اور خدا ارشاد فرما رہا ہے قالت الاعراب آمنا. یہ جو کہتے ہیں عرب والے آپ کے پاس توجہ ترجمہ محفوظ کیجئے گا اور مجھے پھر آپ کو ایک مقام تک لے کے جانا ہے. یہ جو عرب والے
بدو آ کے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، قل لا تؤمنوا، ان سے کہہ دیجیے کہ تم ایمان نہیں لائے، تم یہ نہیں کہو کہ تم ایمان لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، ایمان نہیں لائے، اسلام لائے۔ اور ان سے کہہ دیجئے وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یہ جو آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ان سے کہیے کہ یہ ایمان نہیں لائے، یہ یوں نہ کہیں کہ یہ ایمان لائے، بلکہ یہ کہیں کہ اسلام لائے۔ اور ان سے کہیے کہ یہ جو اسلام لائے ہیں، ان سے کہیے کہ ایمان ابھی تو ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، ایمان دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو یعنی کہ خدا اس آیت میں بتانا چاہ رہا ہے کہ مومن اور ہوتا ہے، مسلم اور ہوتا ہے، ایمان لانے والا اور ہوتا ہے، اسلام لانے والا اور ہوتا ہے۔ ذرا سی توجہ دیجئے گا، میں آیت کو روک کے ایک مقام تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ خدا نے 1,24,000 انبیاء اتارے۔ خدا نے جب کائنات بنائی، خلق کائنات ہوا، آسمان بنایا، زمین بنایا، ستارے بنائے، سیارے بنائے، فرشتے بنائے، ملائکہ بنائے، اجنہ بنائے، کائنات کی ہر مخلوق بن گئی سوائے انسان کے۔ تو خدا نے کہا کہ انسانوں کو بنانے سے پہلے میں چاہتا یہ ہوں کہ انسانوں کے اندر ہدایت کرنے والا کوئی موجود ہے۔ خدا نے ضرورت پوری کرنے والے کو پہلا بنایا ہے اور ضرورت کو بعد میں خلق کیا۔ ضرورت پوری کرنے والی شے کو پہلے بنایا ہے اور ضرورت کو بعد میں بنایا ہے، یعنی کہ ہادی پہلے بنائے ہیں، ہدایت دینے والے بعد میں بنائے۔ ہادی پہلے بنائے ہیں، ہدایت دینے والے بعد میں بنائے۔ کھانا اناج پہلے بنایا ہے، کھانے والے بعد میں بنائے۔ پانی پہلے بنایا ہے، استعمال کرنے والے بعد میں بنائے۔ زمین پہلے بنائی ہے، زمین پہ چلنے والے بعد میں بنائے ہیں۔ تو ایسے ہی کائنات میں ہر شے ہے کہ جس کو پہلے بنا کے اس کو استعمال کرنے والے بعد میں بنائے۔ تو خدا نے کہا کہ انسانوں کے تخلیق کا مرحلہ آیا ہے، تو انسانوں کی تخلیق کے لیے ضروری ہے کہ ہدایت کرنے والے بھی موجود ہیں۔ اور خدا نے قرآن میں کہا کہ ہم نے انسانوں میں سب سے پہلے آدم اور حوا کو اتارا۔ اسی بات پہ نجران کے عیسائیوں نے بحث کی تھی کہ عیسیٰ تو خدا کا باپ بیٹا ہے، عیسیٰ تو خدا کا بیٹا ہے، تو رسول خدا نے کہا تھا کہ کیا دلیل ہے؟ تو کہنے لگے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا اس لیے ہے کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں۔ تو رسول خدا نے کہا تھا پھر آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے، آدم تو بغیر ماں اور باپ کے آیا، تو آدم اور حوا کے بارے میں کیا؟ تو خدا نے ہدایت کے لیے سب سے پہلے حضرت آدم کو اتارا، ہادی پہلے اتارا ہے، ہدایت دینے والے بعد میں اتارے ہیں۔ پھر انسانوں کی پوری نسل اتاری خدا نے۔ آدم کو خدا نے کہا کہ آدم آپ نے ہدایت کرنی تھی۔ آدم کے بعد نوح نے ہدایت کی۔ اس طرح 1,24,000 نبیوں تک آتے رہے اور سب ہدایت کرتے رہے، سب نے ہدایت کی ہے انسانوں کو۔ لیکن 1,24,000 نبیوں میں چونکہ انسانیت صرف مرد سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ آدم کے ساتھ ایک مستور کو بھی اتارا ہے خدا نے۔ تو میرے اللہ، تو نے مستور کو اتارا ہے تو کوئی تو کام لینا ہوگا، یا صرف انسانیت چلانے کے لیے تو نے خاتون کو اتارا ہے؟ تو کہا نہیں، صرف انسانیت کے لیے نہیں اتارا، بلکہ ہم نے کسی خاص مقصد کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات آپ حضرات ذرا سا اگر آگے کی طرف تشریف لے آئے تو مولا کے دو بہترین ذاکرین تشریف لے آئے، تھوڑا سا اگر آپ حضرات اور آگے آ جائے تو مل کے بلند آواز سے صلوات۔ توجہ ہے آپ حضرات؟ خدا نے آدی پہلے اتارے ہیں، ہدایت دینے والے بعد میں اتارے۔ آدم آپ ہدایت کریں گے، نوح آپ ہدایت کریں گے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اے رسول خدا، اے محمد مصطفیٰ تم ہدایت کرو۔ تو میرے اللہ یہ حوا، اس سے بھی کوئی کام لینا؟ میرے اللہ 1,24,000 انبیاء مرد اتارے ہیں، ہدایت کرنے والے جو اتارے ہیں وہ مرد ہیں۔
تو خواتین کہاں جائیں؟ کیا بات ہے، ٹھیک ہے ہدایت کرنے والے مرد ہیں، وہ آ کے ہدایت کر رہے ہیں، مرد بھی ہدایت لے رہے ہیں، خواتین بھی ہدایتیں لے رہی ہیں، لیکن ہوتا ہے کہ کچھ ایسی ہوتی ہیں چیزیں کہ جو خاتون چاہتی ہے کہ صرف خاتون سے ہی بات کرے، اس کے علاوہ وہ کسی سے گفتگو نہ کرے، تو میرے اللہ پھر اس کے لیے کیا کریں؟ تو خدا نے کہا کہ دیکھو ہم نے ہدایت کے لیے خاتون کو مستور کو ہادی یا حجت بنا کے نہیں بھیجا، لیکن ہم نے کچھ ایسی بیویاں اتاری ہیں جو کائنات کے لیے مثال بنائی ہے۔ ہم نے ان کو حجت اور ہادی تو نہیں بنایا، لیکن ایسی بیویاں بھی اتاری ہیں کہ جن کو ہم نے کائنات کی تمام مذکورات کے لیے مثال بنا کے بھیجا۔ میرے اللہ مثال کون ہے جن کی تو بات کر رہا ہے؟ تب کھولو قرآن۔ حوا اس زمانے کی تمام مذکورات حوا کے پاس آتی تھی اور حوا کو اپنا آئیڈیل مانتی تھی۔ حوا کے بعد قرآن ہی نے کہا ایک اور بیوی ہے جس کو پوری دنیا کی عورتوں نے اپنا آئیڈیل مانا، وہ ہے فرعون کی زوجہ سارہ۔ دوسری بیوی جو آئیڈیل خدا نے کہا جناب موسیٰ کی ماں اور جناب موسیٰ کی بہن۔ میرے اللہ اور کہا پڑھتے جاؤ قرآن، پڑھتے جاؤ قرآن۔ قرآن کے اندر میرے اللہ آئیڈیل بیویاں بھی ہیں جنہوں نے پوری دنیا کی مذکورات کو کچھ نہ کچھ سکھایا ہے، لیکن میرے اللہ کچھ اور بھی تو ہیں۔ نوح کی بیوی اور نبیوں کی بیوی، تو کہا کہ یاد رکھو کہ ہمیشہ حجت کے ساتھ ایسی مستور، ایسی خاتون، ایسی بیوی موجود ہوتی ہے کہ جس مقام پہ حجت خدا نہ آگے بڑھ سکے وہاں پہ وہ مستور آگے بڑھتی ہے۔ میں ایک مقام تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں، ذرا سا تمہید میں جہاں حجت خدا نہیں پہنچ سکتی وہاں وہ مستور آگے پہنچتی، جہاں حجت خدا رک جاتی ہے وہاں وہ مستور اٹھتی، جہاں سے حجت خدا خاموش ہوتا ہے وہاں سے وہ خاتون بولتی ہے۔ تو میرے اللہ کون ہے؟ کہا حوا ہے، سارہ ہے، موسیٰ کی ماں اور موسیٰ کی بہن ہے۔ کہا میرے اللہ اور کوئی ہے؟ کہا پوری کائنات کی خواتین نے جس کو سب سے بہترین آئیڈیل مانا ہے اس کا نام مریم ہے۔ مریم سے بہتر خاتون آپ کو قرآن میں کوئی نہیں ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مریم کو خدا نے بتول بھی کہا، اور یہ یاد رکھیے گا کئی مرتبہ بتا چکا جناب سیدہ کی مجالس کے سلسلے میں کہ بتول لقب نہیں ہے، بتول عہدہ ہے۔ جیسے مردوں میں نبوت اور امامت کا عہدہ ہوتا ہے ویسے ہی مستورات میں بتول کا عہدہ ہوتا ہے، اور خواتین میں کائنات میں دیکھا کہ صرف 2 ہی بیویاں ہیں جو بتول کے عہدے پہ آئیں۔ قرآن نے کہا کہ مریم بتول ہے۔ میرے اللہ تو نے مریم کو مثال بنا دیا اور قرآن سے ساری خواتین نے مثال لے لی، لیکن میرے اللہ مریم میں بھی ایک کمی ہے۔ حوا سے لے کر مریم تک ہر بیوی میں کوئی نہ کوئی کمی تھی۔ مثال آپ کے حوالے کر دوں، حوا کبھی بھی یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ ماں باپ کا احترام کیسے کرنا ہے۔ حوا نہیں بتا سکتی کہ ماں باپ کا احترام کیسے کرنا ہے۔ سارہ نہیں بتا سکتی کہ شوہر کا احترام کیسے کرنا ہے۔ فرعون کی زوجہ وہ کیسے بتائے کہ اس کا احترام کیسے کرنا ہے۔ مریم بھی نہیں بتا سکتی کہ شوہر کا احترام کیسے کرنا ہے۔ کیوں؟ مریم کے ہاں بیٹا ہے لیکن بغیر شوہر کے۔ تو یہ 2 بیویاں ہیں جو شوہر کا احترام نہیں بتا سکتی۔ تو میرے اللہ کوئی ایسی بیوی جو مکمل بنائی ہو، جو پوری مکمل مستور ہو، جس سے یہ پتا چلے کہ ماں باپ کا احترام بھی کیسے کرنا ہے اور شوہر کا احترام بھی کیسے کرنا ہے اور بیٹوں کا احترام بھی کیسے کرنا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جس میں یہ سارے رشتے مل جائیں تو قرآن سے ذرا سا نکلیے تو آسمان پہ فرشتے آواز دے رہے تھے کہ یا رب ومن تحت الکساء، اے میرے پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے، اے میرے پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے۔ اس وقت خدا کی آواز آئی کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و ابوہا و بنوہا۔ نعرہ حیدری، یا ربی ومن تحت الکساء ہم فاطمہ کے ابوہا و بنوہا و بنوہا۔ خدا نے کہا میں نے نام نہیں رکھا قرآن میں،
لیکن میں نے قرآن میں فاطمہ کی نشانیاں بتائی ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر فاطمہ ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْر فاطمہ ہے. والتین والزیتون فاطمہ کے بیٹوں کا نام ہے. یاسین فاطمہ کے بابا کا لقب ہے. طٰہٰ فاطمہ کے بابا کا لقب ہے. تو سیدہ کو خدا نے مکمل مستور بنا کے بھیجا کہ اگر کسی نے ماں اور باپ کا احترام دیکھنا ہو تو وہ سیدہ سے پوچھے، اگر کسی نے شوہر کا احترام جاننا ہو تو وہ زہرا کی دہلیز پہ آئے، اگر کسی نے بیٹوں کا احترام جاننا ہو تو وہ زہرا کی دہلیز پہ آئے. لیکن میرے اللہ ایک گوشہ یہاں بھی خالی رہ گیا، ایک گوشہ یہاں بھی توجہ نہیں کی آپ نے. ماں باپ کا احترام سیدہ بتا رہی ہیں، شوہر کا احترام سیدہ بتا رہی ہیں، اولاد کا احترام سیدہ بتا رہی ہیں. کائنات کی مکمل ترین مستور کا نام ہے فاطمہ زہرا. لیکن میرے اللہ یہاں پہ ایک گوشہ رہ گیا. خدا نے فاطمہ کو خدا نے فاطمہ کو بھائی دیے، لیکن فاطمہ کو بھائی دے کے خدا نے لے لیے. اس لیے فاطمہ نہیں بتا سکتی کہ بھائی سے محبت کیسے کرنی ہے، بھائی کی محبت کیا ہے، بھائی کا احترام کیا ہے، فاطمہ نہیں بتا سکتی. تو میرے اللہ کوئی اور بیوی ہے جو پوری فاطمہ کی طرح ہو، فاطمہ کی طرح مکمل مستور ہو. میرے اللہ کوئی ایسی بیوی ہے جو ہمیں فاطمہ زہرا جیسی. خدا نے کہا کہ بیوی تو نہیں ہے، مجھے بنانی پڑے گی، اور اگر میں نے ایسی مستور بنا دی تو یہ بطول کا لقب لے کے مجھے فاطمہ سے اس بیوی کو دینا پڑے گا. اس لیے خدا نے کہا میں فاطمہ سے علیحدہ تو کوئی نہیں بتا رہا، لیکن فاطمہ کی گود میں ایک ایسی بیوی بھیج رہا ہوں کہ جسے پوری دنیا نے ثانیہ زہرا کہہ کے پکارا. محمد ثانیہ زہرا کہا کے پکارا ہے پوری دنیا. فاطمہ کی گود میں ایسی بیوی آئی، کہا یہ فاطمہ سے جدا بھی نہیں ہے اور فاطمہ بھی ہے، فاطمہ سے جدا بھی نہیں ہے اور فاطمہ بھی ہے. یہ وہ بیوی ہے جو بتا سکتی ہے کہ باپ اور ماں کا احترام کیا ہے، اولاد کا احترام کیا ہے، شوہر کا احترام کیا ہے. اور وہ جو گوشہ خالی تھا، یہ وہ احترام اس بیوی نے بتایا ہے کہ بھائی کا احترام اور بھائی کی محبت کیا ہے. اور ایسی بھائی کی محبت اور ایسا احترام بتایا کہ پوری دنیا نے شریکت الحسین کہہ کے پکارا ہے. بھائی کے مشن کی شریک، بھائی کے ہر مقصد کی شریک، شریکت الحسین بی بی. اب ذرا سا آیت کی طرف آئیے جسے آیت یاد ہو. قالت الاعراب آمنا، یہ عربی بدو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. ان سے کہیں کہ یوں نہ کہو کہ تم ایمان لائے، بلکہ یوں کہو کہ تم اسلام لائے. اور یاد رکھو وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کبھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہو. سورہ حجرات آیت نمبر 14. خدا نے جیسے ہادی اتارے ہیں، خدا نے انہی ہدایت کرنے والے انہی ہدایت کرنے والے نبیوں سے صرف ہدایت کی بات نہیں کی. خدا نے کہا ہدایت کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے زمین پر جا کر دنیا والوں سے خدا کو تسلیم کروانا. سب سے پہلا مقصد جو ہے وہ تسلیم کروانا، اسی کو اسلام کہتے ہیں. پہلا جو مرحلہ ہے اس کو تسلیم کروانا ہے. اسلام سے نکلا ہے تسلیم کرنا. کیا تسلیم کروانا ہے؟ 1,24,000 نبیوں سے کہا کہ تم نے خدا کو تسلیم کروانا ہے، اس لیے کہ اسے ماننا بڑا مشکل ہے کہ جسے دیکھا نہ ہو. جسے کسی نے دیکھا نہ ہو اسے ماننا، کسی کی بات پہ یقین کر کے ماننا بڑا مشکل ہے. میں کہہ دوں اس دیوار کے پیچھے 4 لوگ کھڑے، آپ مان تو لیں گے لیکن یقین نہیں کریں گے. تو لوگوں کو یقین کہاں سے ہو کہ خدا ہے؟ تسلیم تو سب نے کر لیا نبیوں کے کہنے پہ، لیکن یقین کہاں سے ہو؟ یہ ایمان کہاں سے آئے گا؟ اسلام آ گیا ہے، ایمان نہیں آیا. 1,24,000 نبیوں میں سے 1,23,000 نبیوں نے تسلیم خدا کروایا ہے.
خدا کو تسلیم کروایا ہے. توجہ, خدا کو 1,23,999 انبیاء نے تسلیم کروایا. محمد مصطفیٰ مکے میں بیٹھ کے کہا, یہ دنیا والوں قولوا لا الہ الا اللہ, کہو اللہ ایک ہے, اللہ کو مانو. رسول خدا تسلیم کروا رہے ہیں, اسلام پھیلا رہے ہیں, تسلیم کروا رہے ہیں, کہو اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. مکہ سے نکلے, مدینہ پہنچے. مکہ میں رسول خدا کر رہے تھے اسلام کی تسلیم کروا رہے تھے. مکہ میں رسول خدا تسلیم کروا رہے تھے. اب رسول خدا کی ذمہ داری تھی کہ دنیا والوں کو ایمان کی طرف لانا ہے, دنیا والوں کو اس پہ اطمینان دلوانا ہے. ایمان سے نکلا ہے اطمینان, اطمینان دلوانا ہے کہ خدا ہے, اور جو کہہ رہا ہے کہ خدا ہے وہ اسی خدا کا رسول ہے. جو کہہ رہا ہے کہ خدا ہے وہ اسی خدا کا رسول ہے. مکہ کے اندر رسول خدا تسلیم کرواتے رہے. مدینہ میں پہنچے تو رسول خدا نے کہا, کہو اشہد ان محمد رسول اللہ. پہلے کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ ایک ہے, ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے. اس کے بعد رسول خدا نے کہا, مدینہ میں بیٹھ کے رسول خدا نے کہا, کہو اشہد ان محمد رسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اس کا رسول ہے, محمد اس کا رسول ہے, محمد اس کا رسول ہے. مکے میں اسلام کو تسلیم کروایا ہے, مدینے میں ایمان پہ اطمینان دلوایا ہے, مدینے میں ایمان آیا ہے. مکے میں اسلام ہے, مدینے میں اطمینان ہے, مدینے میں ایمان ہے. توجہ, مکے میں اسلام ہے, مدینے میں ایمان ہے, لیکن اسلام اور ایمان پہ دنیا والوں کو اطمینان بھی چاہیے تھا. دنیا والے چاہتے تھے کہ ہم نے ایمان بھی لے آئے, ہم اسلام بھی لے آئے, لیکن ان دونوں چیزوں پہ اطمینان چاہیے, ہمیں اطمینان چاہیے, ہمیں اطمینان چاہیے. چلتے چلتے رسول خدا حجۃ الوداع کے بعد رسول خدا ایک مقام پہ پہنچے تو خدا نے کہا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے حبیب پہنچا دو وہ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے, پہنچا دو وہ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. اس وقت رسول خدا نے کہا کہ مکہ میں بیٹھ کے میں نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ, رسول خدا نے کہا یہ اسلام ہے. رسول خدا نے کہا میں نے مدینہ میں بیٹھ کے کہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ. جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا اس نے اسلام کو تسلیم کیا, جس نے محمد الرسول اللہ پڑھا وہ ایمان لایا. یا رسول اللہ اطمینان کیسے کرے, یا رسول اللہ اطمینان کہاں سے آئے گا؟ اس وقت رسول نے غدیر کے میدان میں کھڑے ہو کے کہا, کہو اشہد ان علیٰ ولی اللہ. جس کو اسلام اور ایمان پہ اطمینان چاہیے وہ کہے اشہد ان علیٰ ولی اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ ایک ہے, یہ اسلام ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ, محمد اس کے رسول ہیں, یہ ایمان ہے. اشہد ان علی ولی اللہ, یہ اطمینان ہے, یہ اطمینان ہے. اور اسلام, ایمان, اطمینان, مجھے بی بی تک آنا ہے دوبارہ. اسلام, ایمان, اطمینان, یہ تین چیزیں ایک ہی خاندان نے پہنچائی ہے, ایک ہی خاندان نے پہنچائی. اسلام ابو طالب اور خدیجہ نے حفاظت کی ہے. توجہ, اسلام کی حفاظت ابو طالب اور خدیجہ نے کی ہے. ایمان کی حفاظت علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا نے کی ہے. اسلام کی حفاظت ابو طالب اور خدیجہ نے کی, ایمان کی حفاظت علی اور فاطمہ نے کی. اب اطمینان بچا تھا, اطمینان دنیا والوں کو ہو نہیں رہا تھا. 61 ہجری کربلا کے میدان میں آ کے حسین اور زینب نے بتایا ہے کہ اسلام کی حفاظت ابو طالب اور خدیجہ نے کی ہے, ایمان کی حفاظت فاطمہ اور علی نے کی ہے. دنیا والوں ان دونوں چیزوں پہ جو اطمینان دلا رہا ہے وہ حسین اور زینب ہے, وہ حسین. اور آپ نے توجہ نہیں کی, ابو طالب, علی, حسین, حسین ابن علی ابن ابی طالب. ایمان, اسلام, ایمان, اطمینان, ابو طالب, علی, حسین. اب مذکورات پہ آئی, خدیجہ, فاطمہ, زینب. خدیجہ, فاطمہ, زینب. ابو طالب کا بیٹا علی, علی کا بیٹا حسین, خدیجہ کی دختر فاطمہ, فاطمہ کی دختر زینب. فاطمہ نے ایمان بچایا, زینب نے اطمینان دلوایا ہے.
اور یہ اطمینان ہی تھا کہ ذرا سا پیچھے چلیے گا میرے ساتھ، اور مکہ شہر ہے اور 61 ہجری سے تقریباً 70 یا 75 برس پہلے کا واقعہ۔ رسول خدا فتح مکہ کے موقع پر مکہ پہنچے، اور جب مکہ پہنچے، فتح مکہ کے پہنچے موقع پر، تو رسول خدا بیٹھے، لوگوں نے آگے کہنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ ہے کہ جو آپ کے اوپر کوڑا پھینکتا تھا، رسول نے کہا جاؤ معاف کیا۔ یا رسول اللہ، یہ وہ ہے جو آپ کو پتھر مارتا تھا، رسول نے کہا جاؤ معاف کیا۔ اس دن رسول کی رحمت جوش میں تھی، رسول اپنی رحمت سے سب کو معاف کر رہے تھے، رسول نے کہا جاؤ تمہیں بھی معاف کیا۔ یا رسول اللہ، اس نے آپ کے راستے کو روکا تھا، جاؤ تمہیں بھی معاف کیا۔ یا رسول اللہ، اس نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جاؤ تمہیں بھی معاف کیا۔ یا رسول اللہ، اس نے آپ کو پریشان کیا، جاؤ اسے بھی معاف کیا۔ سب کو معافی مل رہی تھی، معافی سب کو مل رہی تھی۔ پورے مکہ میں خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ کی رحمت جوش میں ہے اور رسول سب گناہ گاروں کو معاف کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے یہ خبر ایک گھر میں پہنچی، اور اس گھر کا ایک فرد اٹھا اور رسول کی بارگاہ میں آیا۔ اس نے کہا کہ اگر سب کو معافی مل رہی ہے تو مجھے بھی معافی ملنی چاہیے، بھلے میں منافق ہوں، بھلے میں مشرک ہوں، بھلے میں کافر ہوں، مجھے بھی معافی ملنی چاہیے۔ رسول اللہ نے سب کو معاف کرتے کرتے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، توجہ، یا رسول اللہ، کیوں آئے؟ کہا یا رسول اللہ، معافی مانگنے آیا، اب تک جتنے گناہ کیے ہیں سب کی معافی مانگنے آیا۔ رسول نے اس کی طرف دیکھا، جو رسول سب کو معاف کر رہا تھا، رسول نے اس کی طرف دیکھ کے کہا جا تجھے آزاد کیا۔ جو رسول سب کو معاف کر رہا تھا، رسول نے اس کی طرف دیکھ کے کہا جا تجھے ہم نے آزاد کیا۔ پورے مکے میں لوگوں نے کہنا شروع کیا وہ دیکھو رسول کا آزاد کردہ جا رہا ہے، وہ دیکھو رسول کا آزاد کردہ جا رہا ہے۔ اس کے گھر بیٹا ہوا، لوگوں نے کہنا شروع کیا وہ دیکھو رسول کے آزاد کردہ غلام کا بیٹا جا رہا ہے، رسول کے آزاد کردہ غلام کا بیٹا جا رہا ہے۔ گھر میں آیا، پریشان ہوا کافی عرصہ، جب لوگوں سے یہ سننا شروع کیا کہ رسول کا آزاد کردہ غلام جا رہا ہے، رسول کا آزاد کردہ غلام جا رہا ہے، تو اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ اب ہمارے لیے مکہ میں رہنا مشکل ہے، اس لیے ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم مکہ کو چھوڑیں اور کسی ایسی جگہ کو ڈھونڈیں کہ جہاں ہم اپنی حکومت قائم کر سکیں، تاکہ ہم اپنی حکومت قائم کر کے رسول خدا کے اس جملے کا بدلہ رسول خدا کے خاندان میں سے کسی سے لیں۔ جیسے رسول نے ہمیں سب کے سامنے کہا تھا کہ جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیا، ویسے ہم بھی کسی سے کہہ سکتے رسول خدا کے خاندان سے بدلہ لینا۔ مکہ کو چھوڑا اور چھوڑ کے شام پہنچ گئے، شام میں آ کے حکومت قائم کر لی۔ باپ نے مرتے دم تک کوشش کی کہ کسی طرح رسول اللہ کو کہہ سکے کہ جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیا، لیکن حسرت پوری نہ ہوئی۔ حسرت پوری نہ ہوئی تو مرتے دم پہ اپنے بیٹے کو وصیت کر کے گیا کہ یاد رکھو میری یہ حسرت تھی، میری یہ خواہش تھی کہ جیسے رسول نے مجھے بھرے مکہ میں کہا تھا کہ جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیا، ویسے میں چاہتا تھا کہ میں محمد کو کہوں کہ جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیا، لیکن میری یہ حسرت پوری نہیں ہو سکی۔ تو اب یہ تم پہ لازم ہے کہ میری وصیت ہے کہ تم رسول خدا کے خاندان میں سے کسی کو لا کے اور اس سے کہو کہ جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیا۔ باپ کی وصیت پہ بیٹے نے عمل کیا، اور ایسا عمل کیا کہ امیر المومنین کے مقابلے پہ جمل، صفین اور نہروان کے میدانوں میں آیا۔ امیر المومنین چونکہ اس کی ساری خصلتوں کو جانتے تھے، امیر المومنین اس کی رگ رگ سے واقف تھے، تو امیر المومنین نے اس کے خلاف تلوار اٹھائی۔ تلوار اٹھا کے امیر المومنین نے کہا اگر تیرا یہ ارادہ ہے کہ تو ہم سے یہ کہے کہ جاؤ ہم نے تجھے آزاد کیا، ہم نے تمہیں آزاد کیا، تو تیری یہ حسرت میری زندگی میں تو پوری نہیں ہوگی۔ صفین کے میدان میں کوشش کی، حنین کے میدان میں کوشش کی، اور نہروان کے میدان میں کوشش کی، لیکن اس کی یہ حسرت پوری نہیں ہوئی۔ اپنی حسرت کو لے کے مرتے دم تک اس نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ حسرت پوری ہو۔ مرتے مرتے اس نے اپنے بیٹے سے وصیت کی کہ جاؤ میرے باپ نے مجھ سے وصیت کی تھی، اب میں تجھ سے وصیت کر رہا ہوں کہ تو نے اہل بیت کے کسی گھرانے کے کسی فرد کو اپنے سامنے لا کے کھڑا کرنا ہے، اور اس کو اپنے سامنے لا کے کھڑا کر کے کہنا ہے کہ جاؤ ہم نے تجھے آزاد کیا۔ اس کی یہ حسرت اس کو لے کے امام حسن کے پاس آئی، کیونکہ باپ تھا، باپ کی حسرت امام حسن تک بھی آئی۔ امام حسن نے صلح کر کے بتایا کہ تیری یہ جو حسرت ہے یہ حسن کی زندگی میں بھی پوری نہیں ہوگی۔
اور جو دنیا کہتی ہے کہ امام حسن نے سلو کر لی تھی تو دنیا والوں اس کا کیا کرو گے؟ جو خدا اور شیطان کا ایگریمنٹ ہے، خدا اور شیطان کے سارا صلح نامہ قرآن کے اندر رکھا ہے. قرآن کھولو اور جا کے وہ پورا سورہ پڑھو کہ جس کے اندر خدا اور شیطان کی گفتگو ہے. شیطان کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی مرضی سے جتنا چاہے اتنا سب کو بہکا سکوں، اتنی مہلت دے دے کہ میں قیامت تک زندہ رہ سکوں. خدا نے کہا جا تجھے معینہ مدت تک ہم نے مہلت دے دی، جو چاہتا ہے ہم نے تجھے عطا کیا، جو چاہتا ہے ہم نے تجھے دیا، جس کو چاہے گا اسے تو بہکا سکے گا. شیطان اور خدا کے صلح نامہ کو کیا کہو گے؟ کہ یہ کوئی کہے گا کہ خدا نے شیطان سے، ابلیس سے صلح کر لی تھی؟ یہ تو کوئی نہیں کہے گا کہ خدا نے ابلیس سے صلح. جیسے خدا نے ابلیس سے ایگریمنٹ سائن کر کے دنیا والوں کو بتایا تھا کہ یاد رکھو درود والے اور ہوتے ہیں، لعنت والے اور ہوتے ہیں، ایسے ہی حسن مصطفیٰ نے صلح نامہ دستخط کر کے بتایا کہ دنیا والوں یاد رکھو درود والے اور ہوتے ہیں، لعنت والے اور ہوتے ہیں. امام نے کہا میری زندگی میں تو نہیں ہو سکتا. اب یزید تخت پہ آیا، دادا اور باپ دونوں کی وصیت. اب کسی کو تو لانا ہے اور یہ جملہ کہنا ہے کہ جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیا. یزید اپنے تخت پہ بیٹھا اور اس نے اتنی کوشش کی کہ حسین ابن علی نے 28 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا کہ تیری یہ جو حسرت ہے لکھ دے یزید کو کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین ابن علی نے کہا کہ اگر یزید کی یہ حسرت ہے تو میری زندگی میں یزید کی یہ حسرت پوری نہیں ہوگی، ہم یزید کی یہ حسرت پوری نہیں ہونے دیں گے. حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا، حسین ابن علی مکہ میں آ گئے. تقریباً 4.25 مہینے کا قیام حسین ابن علی نے مکہ میں کیا. مکہ سے حسین ابن علی نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. حج کو عمرے میں تبدیل کر کے حسین ابن علی مکہ سے کربلا کی طرف چلے. راستے میں کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے حسین کو ہم کہہ دیں کہ اے حسین جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیا، لیکن ان کی یہ حسرت پوری نہیں ہوئی. حسین مکہ سے نکل کے کربلا کے میدان میں آ گئے. 2 محرم کربلا کے میدان میں پہنچے. شب عاشور آ گئی لیکن ان کی حسرت پوری نہیں ہوئی. عاشور کا دن آ گیا لیکن ان کی حسرت پوری نہیں ہوئی. حسین ابن علی نے اپنے ساتھیوں کو شہید کروا دیا لیکن حسرت پوری نہیں ہوئی. حسین نے اپنے بھائی کا لاشا میں فضائل پڑھا، حسین نے اپنے بھائی کا لاشا اٹھایا، ان کی حسرت پوری نہیں ہوئی. حسین نے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، حسرت پوری نہیں ہوئی. حسین نے اپنا گلا کٹوا دیا لیکن ان کی حسرت پوری نہیں ہوئی. حسین کے اہل بیت کو گرفتار کیا گیا. گرفتار کر کے اب یزید چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے میرے باپ اور میرے دادا کی وصیت پوری ہو جائے اور ہمارے یہ خاندان کی 70 سال پرانی حسرت جو بدلہ ہے یہ پورا ہو جائے. ہم بدلہ لینے میں دنیا والوں کو بتا دیں کہ دنیا والوں ہم بدلہ لینے میں کتنے ماہر ہیں، ہم بنو امیہ ہیں اور جب بدلہ لینے پہ آتے ہیں تو دنیا والوں سے بدلہ ضرور لیتے ہیں. یزید نے اسی بدلے کی آگ کو اپنے دل میں بھڑکا کے رکھا اور حسین ابن علی کو شہید کروانے کے بعد ایک مرتبہ حسین کے گھر والوں کو گرفتار کیا. گھر والوں کو گرفتار کر کے کربلا سے کوفہ میں پہنچایا. قافلہ کربلا سے کوفہ سے چلا. کوفہ سے چلتے چلتے شام کی راہوں کو پار کرتے ہوئے شام کے بازار میں پہنچا. جیسے ہی قافلہ شام کے بازار میں پہنچا اس نے کہا کہ پورے شام کو سجایا جائے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ بنو امیہ جب اپنا بدلہ لیتے ہیں تو کیسے لیتے ہیں. پورے شام کو سجایا گیا. اس لیے 260 ملکوں کے حکمرانوں کو خط لکھا، ایک ایک کے وزراء کو بلایا، اپنے دربار کو سجایا. دربار میں بٹھا کے کہا کہ دیکھو آؤ ساری دنیا کے حکمرانوں آ کے دیکھو کہ بنو امیہ والے اپنے باپ دادا کا بدلہ کیسے لیتے ہیں، اپنے باپ دادا کا بدلہ کیسے لیتے ہیں. اس نے بنو امیہ والوں کا بدلہ لینے کی خواہش کو دل میں اور مزید آگ کو بڑھایا. اس کی آگ دل کی بھڑک رہی تھی. ایک مرتبہ قافلہ چلتے چلتے دربار میں پہنچا. قافلہ دربار میں پہنچا. ایک مرتبہ اس کی جو حسرت تھی وہ اس کے بدن سے نکلتی ہوئی، اس کی رگوں سے ہوتی ہوئی اس کے حلق میں آئی، اس کے حلق سے اس کے زبان کے نوک پہ آئی. ابھی اس کا ارادہ تھا کہ یہ سید سجاد سے کہے کہ جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیا. ایک مرتبہ سید سجاد کے کندھوں پہ ایک بی بی کا ہاتھ آیا. اس بی بی نے سید سجاد کو ہٹایا. بی بی نے سید سجاد کو ہٹا کے آواز دے کے کہا یبنت ان کا، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے.
یزید نے کہا یہ کیا ہوا؟ جو ہم نے بولنا تھا وہ انہوں نے رسن میں بندھے ہوئے بول دیا۔ 260 ممالک کے جو وزراء بیٹھے تھے سب حیران ہوئے کہ اس نے تو ہمیں اپنی عظمت دکھانے کے لیے بلایا، لیکن یہ باعظمت خاتون کون ہے؟ لوگوں نے جب پوچھا تو کسی نے بتایا کہ یہ عام بی بی نہیں، علی کی بیٹی ہے، علی کی دختر ہے، عباس کی بہن ہے۔ تو عباس کی بہن آگے بڑھی، کہا جا اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، بی بی نے بتایا کہ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہارے دادا کو ہمارے نانا نے آزاد کیا تھا، تمہارے دادا کو ہمارے نانا نے آزاد کیا۔ اس وقت یزید نے اشارہ کیا اور اس کے کرائے کے جو سارے مؤذن اور خطاب کرنے والے تھے کھڑے ہوئے اور ایک ایک کر کے بنو امیہ کے فضائل پڑھنا شروع کیا۔ بنو امیہ کے فضائل ہو رہے تھے کہ جناب زینب نے کہا کہ یزید ذرا میں چاہتی ہوں کہ میں تجھ سے گفتگو کروں، توجہ میں آخری جملوں پہ ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں تجھ سے گفتگو کروں۔ یزید نے کہا بولو کیا بولنا؟ کہا ایسے نہیں، میں چاہتی ہوں کہ تیرے دربار میں یہ جو روشن دان ہے ان روشن دان سے ہوائیں آ رہی ہیں، ان ہواؤں کو روک۔ یزید نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا۔ پورے دربار میں کہے لگ رہے تھے، یزید کا مذاق اڑ رہا تھا کہ جس نے ہمیں اپنی عظمت دکھانے کے لیے بلایا تھا یہ اس کے ساتھ ایک رسن میں بندھی ہوئی بیوی کیا کر رہی ہے۔ یزید نے کہا یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو بیوی نے کہا تو نہیں تو کہا کہ ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا، تو کہاں گیا تیرا وہ اختیار جس کے بارے میں تو کہہ رہا تھا کہ ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا؟ اپنے اختیار سے ان ہواؤں کو بند کر۔ اس نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ بیوی نے کہا اچھا چل ہواؤں کو چھوڑ، تیرے دربار کے باہر اونٹ کھڑے ہیں، اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیاں، ہوا چل رہی ہے تو وہ گھنٹیاں ہل رہی ہیں، ان کی وجہ سے شور ہو رہا، اپنے اختیار سے ان گھنٹیوں کی آواز کو روک۔ اس نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ بیوی نے کہا اچھا اگر یہ نہیں کر سکتا تو تیرے دربار کے باہر گھوڑے کھڑے، اور گھوڑے جو ہیں وہ کبھی اپنا ایک قدم اٹھاتے ہیں، کبھی دوسرا رکھتے ہیں، کبھی ایک رکھتے ہیں، کبھی دوسرا رکھتے ہیں، ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز ہے، ان کا شور بہت ہے، اپنے اختیار سے ان گھوڑوں کی ٹاپوں کو روک۔ اس نے کہا بیوی میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ بیوی نے کہا پھر تو کر کیا سکتا ہے؟ ایک مرتبہ بیوی نے کہا اس کو خاموش۔ ابھی بیوی کا یہ کہنا تھا کہ پورے دربار میں سناٹا پھیل گیا، پورے دربار میں ایسا سناٹا پھیلا یوں لگا کہ سب کی روحیں سب کے جسموں سے نکل گئی، سب کی روحیں سب کے جسموں سے نکل گئی ہے۔ علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اے یزید تو جو کہہ رہا تھا کہ ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا، کہاں گیا تیرا وہ اختیار اور کہاں ہے وہ تیرے اختیارات کہ جن کے بارے میں تو کہہ رہا تھا؟ یزید غور سے دیکھ، تیرے تخت سے اونچا آج بھی اس کا سر ہے جس کو تو نے، تیرے تخت سے اونچا اس کا سر ہے جس کو تو نے شہید کروایا، قتل کروایا۔ علی کی بیٹی شام میں یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے بھائی کی فتح کا اعلان کر رہی ہے، اور دوسری مرتبہ جو فتح کیا ہے، شام فتح کا اعلان جو کیا ہے، ایک مرتبہ سید سجاد آئے اور آ کر کہنے لگے اے بھوبی یزید کہہ رہا ہے کہ رہائی کیا، رہائی دینی ہے۔ بی بی نے کہا ہماری کچھ شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے ہمارے شہداء کے سر واپس کیے جائیں، دوسری شرط یہ ہے ہمارا لوٹا ہوا مال واپس کیا جائے، تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں جن پہ رونے نہیں دیا گیا ان پہ رونے کے لیے ایک مکان مہیا کیا جائے۔ علی کی بیٹی شام میں حسین کی فتح کا اعلان کر رہی ہے، فاتح شام بی بی ہے۔ آزاداروں ایک مرتبہ مکان دیا گیا، مکان صاف ہوا، حسین کی پہلی فرش عزا شام میں حسین کی بہن نے بچھائی، پہلی فرش عزا بچھی، فرش عزا پہ شام کی عورتوں نے عزادار بن کے آنا شروع کیا، عزادار آ رہے ہیں اور حسین کا گریہ کر رہے ہیں، بیویاں بیٹھی ہے، کوئی بیوی رو کے کہتی ہے واہ اکبرہ، کوئی بیوی کہتی ہے واہ قاسمہ، کوئی بیوی کہتی ہے ہائے علی اصغر، کوئی بیوی رو کے کہتی ہے ہائے عمر محمد،
कोई बीबी रो के कहती है वाह पाशा, कोई बीबी रो के कहती है वाह हुसैना। आज रोगिया हो रहा है, सारी बीवियां एक दूसरे को पुरसा दे रही है, कोई हुसैन का पुरसा दे रही है, कोई अब्बास का पुरसा दे रही है, कोई औला मोहम्मद का पुरसा दे रही है, कोई रबीब का पुरसा दे रही है, कोई अली अकबर का पुरसा दे रही है। हर बीवी एक दूसरे को पुरसा दे रही है। एक मर्तबा इसी असना में हुसैन की बहन हुसैन की पहली जाकिरा बन के उठी, हुसैन की पहली जाकिरा बन के उठी। आज़ादारो हुसैन की जाकिरा पहली मर्तबा हुसैन की पहली मजलिस अज़ा बर्पा हो रही है। पहली मजलिस अज़ा में हुसैन की बहन जाकिरा बन के उठी। आज़ादारो जाकिर हुसैन के मसाइब बयान करता है ना। आज भी जब मजलिस में जाते हो तो हुसैन के मसाइब जाकिर से सुनते हो। अरे आज़ादारो उस वक्त शाम की औरतों पे क्या गुजरी होगी जब हुसैन की बहन, हुसैन की वो बहन की जिसने 70 कदम पे देखा है कि वो भाई के जिसने 70 कदम पे रो रो के कहती रही जालिम ना मार, मेरी माँ ने चकिया पीस के पाला है। उस बहन ने जब मसाइब बयान किए होंगे, आज़ादारो क्या गुजरी होगी। तो बहन रो रो के कहती रही जालिम ना मार, मेरी माँ ने चकिया पीस के पाला है। आज़ादारो हुसैन की बहन ने मसाइब बयान किए। एक मर्तबा ऐलान हुआ, ए बीवियों रस्ता बनाओ, शहदा के सर आते हैं। शहदा के सर आना शुरू हुए, आज़ादारो शहदा के सर आ रहे हैं। एक मर्तबा ऐलान हुआ, बीवियों रास्ता बनाओ, हुसैन का सर आ रहा है। हुसैन का सर आया, अली की बेटी आगे बढ़ी, आगे बढ़ के भाई के सर को तश से उठाया, सीने से लगाया, आवाज दे के कहा, ए भैया आंखें खोलो और गौर से देखो, जिस शहर में बहन रसल में बंधी आई थी, आज उसी शहर में तेरी मक्की से अला बर्पा कर दी। आज़ादारो एक मर्तबा लूटा हुआ सामान वापस आया, लूटे हुए सामान को खोला गया। अब जो लूटा हुआ सामान खुला, बीवियों की चादरें एक एक करके जनाबे ज़ैनब ने वापस की, सारी चादरें वापस हो गई। अब जो काफिले ने देखा, अब जो बीवी ने देखा, लूटे हुए सामान की जो कटड़ी थी, उस कटड़ी में से एक जख्मी कुर्ता निकला। उस जख्मी कुर्ते को देख के बीवियों ने दोबारा गिरिया शुरू किया। कोई बीवी रो के कहती थी वाह हुसैना, कोई बीवी कहती थी वाह मजलूमा। आज़ादारो एक मर्तबा अभी बीवी देख रही थी कि एक मर्तबा उस कटड़ी में से दो छोटी से गोशवारे निकले। उन गोशवारों को देख के शाम की जिंदान का रुख करके आवाज दे के कहने लगी, सकीना बड़ी मोहब्बत से पहनाए थे बाबा ने, अरे सकीना वो गोशवारे वापस आ गए। अजरुको मिन अल्लाह, अजरुको मिन ज़हरा, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। आज़ादारो रोने में शर्माना नहीं, हुसैन की बहन की शब शहादत है, चमचम से सुन लेना। आज़ादारो काफिला चला, काफिला करबला के मैदान में पहुंचा। हुसैन की बहन ने हुसैन का चेहरा मनाया। अब काफिला करबला से चला, एक मर्तबा काफिला मदीने पहुंचा। काफिला मदीने पहुंचा, नाना की कब्र पे बेटी नवासी पहुंची। नाना की कब्र पे आके आवाज देके कहा, नाना मैं तुम्हारा दीन बचा के आ गई, लेकिन अपनी नस्ल कुर्बान कर दी। नाना मैंने हुसैन के सज्जाद को बचा लिया, लेकिन नाना ज़ैनब के बच्चे। नाना कब्र से बाहर निकलो, नाना ज़ैनब का हाल सुनो। इतना कह के एक मर्तबा आवाज दी, नाना जब घर का कोई छोटा शहर से बाहर जाता है तो घर के बड़ों के लिए वापसी पे कोई तोहफा लाता है। अरे नाना मैं ज्यादा तो कुछ ना ला सकी। इतना कह के कटड़ी को खोला, कटड़ी में से हुसैन का खून आलूद कुर्ता निकाल के नाना की कब्र पे रखा। कब्र रसूल में सजना आया, आवाज आई, ज़ैनब इस कुर्ते को हटा ले। नाना आपसे कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे मैं 70 कदम में देखती रही, नाना मैं 70 कदम पे देखती रही। आज़ादारो मदीने में मजलिस अज़ा बर्पा हो रही है। एक मर्तबा वो वक्त भी आया, हुसैन की बहन
مدینے سے دوبارہ چلی اور شام کی جانب چلی. اب جو شام پہنچی عزاداروں، پہلے جو شام آئی تھی تو ہاتھوں میں رسل تھی، سر پہ چادر نہیں تھی. مارنے والے پتھر مارتے تھے، کوئی گرم پانی پھینکتا تھا، لیکن اب جو شام پہنچی سر پہ چادر بھی ہے. فاتح شام بن گئی. شام میں علی کی بیٹی داخل ہوئی. ایک مرتبہ وہ مقام آیا جہاں سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ہم یہیں پہ رات گزاریں گے، پھوپھی ہم یہیں پہ رات گزاریں گے. سید سجاد کی پاسبانی میں دوبارہ قافلہ شام آ رہا ہے. عزاداروں خیمے لگ گئے، رات گزر کرنے کے لیے خیمے لگے. عزاداروں یاد ہے 2 محرم کو جب قافلہ کربلا پہنچا تھا تو علی کی بیٹی نے اپنے بھائی سے جملہ کہا تھا، اے بھیا یہ زمین کون سی ہے؟ یہاں سے کسی مستور کے رونے کی آواز آتی ہے. اے بھیا یہاں پہ تمہارے خون کی خوشبو آ رہی ہے. اے بھیا یہاں پہ کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اس وقت مولا حسین نے کہا تھا زینب یہ رونے والی کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے. عزاداروں یہ جملہ یاد ہے نا؟ اب جو بیوی شام میں پہنچی ایک مرتبہ کہا اے سجاد یہ جگہ جانی پہچانی لگتی ہے، یہاں سے مجھے حسین کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے. آواز آئی سید سجاد کی، اے پھوپھی اماں یہ جگہ کیوں جانی پہچانی نہ ہو؟ ارے یہ وہی مقام ہے جہاں ہاتھوں میں رسل پہن کے 15 آذانیں سنی تھی. اس مقام پہ قافلہ رک گیا، خیمے لگ گئے. علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ کربلا میں اپنے بھائی کو خیمے میں بلایا تھا نا، یہاں سید سجاد کو خیمے میں بلایا اور بلا کے کہنے لگی اے سید سجاد ہمیں یاد ہے کہ جب ہم اس مقام پہ آ کے اس وقت میں رکے تھے تو یہاں پہ قریب میں ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر میرے شہداء کے سر رکھے گئے تھے. آواز دی سید سجاد نے، جی پھوپھی اماں وہ باغ بالکل ہی قریب ہے اور آج بھی موجود ہے. عزاداروں پہلے وہ علاقہ شام سے باہر آتا تھا، آج وہ علاقہ شام کے اندر آتا ہے. خدا کرے کہ وہ مقام دیکھو جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا. عزاداروں علی کی بیٹی چلی، سید سجاد آگے آگے چلے، اس باغ کے قریب پہنچے. باغ کا آنا تھا. علی کی بیٹی نے کہا سجاد اب آپ واپس خیموں میں چلے جائیے، اب زینب یہاں پہ اپنے بھائی کا گریہ کرے گی. ارے وہ زینب جس کو شام میں رونے نہیں دیا گیا تھا آج اپنے بھائی کا گریہ کرنے آئی ہے. عزاداروں باغ میں داخل ہوئی. ایک مرتبہ بیوی نے دیکھا ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کے کہنے لگی ارے یہ وہی درخت ہے جہاں میرے قاسم کے سر کو لٹکایا گیا تھا، یہ وہی درخت ہے جہاں علی اصغر کے سر کو لٹکایا گیا تھا، ارے یہ وہی درخت ہے جہاں عباس کے سر کو لٹکایا گیا تھا. ایک ایک شہید کے سر کے درخت کو دیکھتی ہوئی بیوی آگے بڑھ رہی تھی. ایک درخت کو چھوڑ کے علی کی بیٹی آگے بڑھی. جانتے ہو یہ درخت کون سا ہے؟ یہ درخت وہی ہے کہ جس پہ محمد کے سروں کو لٹکایا گیا تھا. عزاداروں آگے بڑھے، ایک درخت کے قریب آگے بیٹھی، گریہ کرنا شروع کیا. رو کے کہتی ہے خدا کی قسم یہ وہی درخت ہے جہاں میرے بھائی کا سر لٹکایا گیا تھا، جہاں حسین کا سر لٹکایا گیا تھا. عزاداروں علی کی بیٹی نے گریہ کرنا شروع کیا. عزاداروں رو لینا جتنا رونا ہے، آج حسین کی مظلوم بہن کا پرسہ ہے، آج اس کا پرسہ دینا ہے جو ہر مجلس میں جا کے اپنے بھائی کا پرسہ دیتی ہے. عزاداروں رونے میں شرمانا نہیں. ایک مرتبہ حسین کی بہن نے گریہ بلند کیا، علی کی بیٹی کا گریہ بلند ہوا. ایک ظالم آگے بڑھا، باغ کا باغبان تھا جو باغ کی دیکھ بھال کرتا تھا، یہ ملعون آگے بڑھا. اس نے دیکھا رات کی تاریکی میں کوئی بیوی درخت کے چھائے میں بیٹھ کے رو رہی ہے، حسین حسین کر کے رو رہی ہے. اس ملعون نے ہتھیار اٹھایا، آگے بڑھ کے ایسا وار کیا علی کی بیٹی مشقا کے زمین پہ گری. عزاداروں کافی دیر گزر گئی. سید سجاد آئے، پھوپھی کو آواز دیتے ہوئے آئے، اے پھوپھی اماں اپنے بھتیجے کو آواز دو، اے پھوپھی سجاد کی آواز پہ لبیک کہو. عزاداروں جب باغ میں پہنچے، اس مقام پہ پہنچے، پھوپھی کو زمین پہ گرے ہوئے دیکھا، تڑپ کے آگے بڑھے، پھوپھی کو ہلا کے آواز دی، اے پھوپھی آنکھیں کھولو. حسین کا لال آواز
اللہ علی قوم الظالمین